الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ماہ رجب المرجب کے بارے میں کچھ بحث آپ حضرات کے سامنے پرسوں عرض کر دی گئی تھی، اور کچھ بحث کل کے دن میں آپ کے حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی. کل کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ماہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر جو رجبی کنڈوں کے بارے میں بہت زیادہ دلائل سے بیانات کیے جاتے ہیں، ان کا رد پڑا تھا کہ یہ ایسے کنڈے نہ کسی شریعت سے ثابت ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، بلکہ یہ شیعہ لوگوں نے مل کر ایک رسم بنائی، اور ان کا رسم بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات چونکہ اسی دن ہوئی تھی جس دن یہ لوگ کنڈے منائے جاتے ہیں، کنڈوں کو پر کھانے اور مختلف ٹکڑیاں وغیرہ بنا کر بانٹتے ہیں، تو ان حضرات نے اس رسم کی بنیاد ہی اس لیے رکھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منائی جائے. تو اس کی حقیقت کل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ماہ رجب المرجب کے اندر جو شب معراج کا واقعہ ہے، معراج تو حقیقت ہے، یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں جو قطعی ہیں، جن کو توڑا نہیں جا سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ معراج خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں منائی، اور نہ ہی ایسی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی بار ایسی شبیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی کئی بار آئی، تابعین کے زندگی میں بھی آئی، تبع تابعین کی زندگی میں بھی آئی، لیکن ان حضرات نے کبھی ایسی معراج کی رات نہیں منائی جیسے آج کل لوگ مناتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہم نے جو پڑھا تھا وہ ماہ رجب اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ بھیجے تھے، اور جو غزوہ پیش آیا تھا ماہ رجب المرجب کے اندر، اس کو بیان کیا تھا. تو اس ماہ کے اندر جو غزوہ پیش آیا تھا اس غزوہ کا نام تھا غزوہ تبوک، جس کی تفصیلی بحث ہم لوگ الحمدللہ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق کے اندر چونکہ آخری کلاس ہے، آخری سبق ہے، اس کے اندر جو مین چیز ہے پڑھنے کی وہ ایک تو کچھ جنگیں ہیں، اسی طرح دمشق کی فتح ہے، اور جنگ یرموک وغیرہ ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں واقع ہوئی. اسی طرح فتح بیت المقدس جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کیا تھا اس کے دور کا. اس کے علاوہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں جن کا ذکر آج کے سبق میں ہوگا انشاءاللہ. دمشق کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جگہ بہت مشہور ہے، شام کا دارالحکومت اور مسلم دنیا کی عظمت رفتہ کے ساتھ ساتھ جڑا یہ تاریخی شہر اہمیت کا حامل بھی ہے. تاریخ لکھنے والے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اسے شمار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دمشق کی جو تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 9000 سال پہلے کا ہے، اور اس کی قدامت پر، اس کے قدیم ہونے پر، سالوں کی کمی بیشی پر مورخین کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس بات پر مورخین کا اختلاف نہیں ہے کہ دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے. یہ جتنا قدیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی، تہذیب اور ثقافت یہ خود بھی شہر کو منانے پر ثابت قدمی رکھتی ہے، ایک درجہ رکھتی ہے. تاریخی طور پر دیکھے جائیں تو اسے بہت سارے اور نام بھی دیے گئے، جس کے اندر مدینہ الیاسمین بھی شامل ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں ذات العماد بھی کہا گیا، شامت الدنیا بھی کہا جاتا ہے، شام الشریفہ بھی کہا جاتا ہے. دمشق خلافت راشدہ کے ایک اہم عسکری واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا. سن 14 ہجری 634 عیسوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی لشکر نے منظم انداز میں رومی سلطنت کے خلاف مہم جاری کری. دمشق شام کا سب سے اہم سیاسی، عسکری اور تجارتی مرکز تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جن قائدین کو بھیجا
وہ چار قائدین تھے: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں حضرات کو لشکر کا قائد مقرر کر کے ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے لشکر علیحدہ علیحدہ کا ایک ایک لشکر سب کو دے دیا، اور رومی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے بھیج دیا۔ مسلمان افواج نے دمشق کا محاصرہ کیا، جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ شہر کے مختلف دروازوں پر مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے باب شرقی سے سخت لڑائی کے بعد شہر میں داخل ہو کر فتح حاصل کی۔ تو اسی دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے محاذ پر شہر کے حکمرانوں نے صلح کی درخواست قبول کی۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شہر کو فتح کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہر کے حکمرانوں سے صلح کر لی، تو ان کو ان کا شہر بھی واپس کر دیا اور ان سے جزیہ وصول کرنے لگے۔ چونکہ شہر کا ایک حصہ جنگ کے ذریعے اور ایک حصہ جو تھا صلح کے ذریعے فتح ہوا تھا، شرقی حصہ جو تھا وہ لڑائی کے بعد شہر فتح ہو گیا، اور جو دوسرا حصہ تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ والا، انہوں نے صلح کر لی تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق دمشق کے ساتھ صلح کا معاہدہ نافذ کر دیا اور ان سے جزیہ لینا شروع کر دیا۔ صلح کی چند شرائط تھی، جس کے اندر پہلی شرط تھی شہریوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کا تحفظ، کہ ان کے شہریوں کی جان بھی محفوظ رہے گی اور ان کا مال بھی محفوظ رہے گا، نہ مسلمان انہیں کچھ کہیں گے اور نہ ہی دوسرے رومی آ کر انہیں تنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو عبادت گاہیں ہیں جن میں وہ عبادت کرتے ہیں، گرجا گھر ہیں یا مندر وغیرہ ہیں، وہ بھی ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ اور مذہبی آزادی کی ضمانت بھی انہیں دے دی گئی کہ آزادانہ طور پر جیسے دل چاہے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو شرط تھی وہ یہی شرط تھی کہ جزیہ لے کر ریاستی تحفظ دیا جائے گا، کہ جزیہ ریاست کو دیا جائے گا تو ریاست ان لوگوں کی حفاظت کرے گی، اس شہر کی حفاظت کرے گی۔ اگر جزیہ نہیں دیا جائے گا تو جو ریاست ہے وہ ان کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ تو دمشق کی جو فتح ہوئی تھی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، 14 ہجری 635 میں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جنگ یرموک۔ جنگ یرموک جو تھی یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ دمشق کے فوراً بعد جب دمشق فتح ہو گیا اور صلح پر راضی ہو گئے، تو ہرقل جو کیسر نے روم قسطنطنیہ، اسی طرح جزیریہ اور آرمینیہ، یعنی کہ ہر طرف احکامات بھیج دیے اور تمام فوجیں تیار ہو کر انطاکیہ میں ایک مقررہ وقت پر جمع کرنی شروع کر دی۔ تو یہ ان کو جو جھٹکا لگا تھا، جو غصہ آیا ہوا تھا روم والوں کو، رومیوں کو، وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ ان کا جو دارالخلافہ تھا دمشق وہ فتح ہو چکا تھا، مسلمان اس پر فتح کر چکے تھے اسے اور اس پر قابض ہو چکے تھے۔ تو پھر قیصر نے ارد گرد کی جتنی بھی اور افواج تھی انہیں اکٹھا کیا اور انہیں ایک خط بھیج دیا، اپنے قاصد بھیج دیا کہ اس فلاں تاریخ کو سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اپنے افسروں کو بھی لکھ دیا کہ جس قدر آدمی جہاں سے بھی مہیا ہو روانہ کر دیں۔ تو جیسے ان کے احکامات پہنچتے رہ گئے، انسانوں کا سیلاب انطاکیہ کی طرف چل پڑا اور انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی فوجیں ہی فوجیں نظر آنے لگ گئی۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی، جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قائد بنا کر بھیجا تھا، جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے تمام افسران کو جمع کیا، جتنے بھی مسلمان افسر تھے، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک پرزور تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار جانچا، تم ہر بار اس کی جانچ میں پورے اترے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں کامیابیاں عطا فرمائی۔ اب تمہارا دشمن اس ساز و سامان سے تمہارے مقابلے میں آیا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ تو یہاں تک کہہ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیا جائے، ہم خود شہر سے باہر سفارا ہوں، صفے باندھے، اور اس کے ساتھ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کو بھی لکھ دیا جائے کہ وہ دمشق اور فلسطین سے چل کر ہماری مدد کو آ جائیں۔
ان کی بات سن کر حضرت شرحبیل بن حسنہ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے. یزید بن ابی سفیان نے جو رائے دی ہے وہ بے شک خیر خواہی کی ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہے، لیکن مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہر والے سب کے سب عیسائی ہیں، ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. ممکن ہے کہ وہ تعصب کی بنیاد پر انہیں پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود انہیں مار دیں. تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ترکیب یہی ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں. تو حضرت شرحبیل رحمہ اللہ اس پر رضی اللہ عنہ اس پر بھی بول اٹھے کہ ہم نے تو انہیں اس شرط پر امان دیا کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں گے، اور اب ہم اگر ان کو باہر نکالتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم کیا کریں گے؟ عہد کو توڑنے والے ہوں گے. تو حالانکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ عہد کو توڑنے والا نہیں ہوتا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہمس میں ٹھہر کر مدد کا انتظار کریں. یہ سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ ابھی تو اتنا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمس کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے سارے ساتھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کا لشکر، یہ ہمس کو چھوڑ کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف. تو جو ان سے عیسائی وہاں رہتے تھے، ان سے جو جزیہ دیتے تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خبیب بن مسلمہ کو بلایا، اور جو کہ افسر تھے، خزانچی تھے، ان سے جتنے بھی ان کو حکم دے دیا کہ جتنا جزیہ ان سے وصول کر چکے ہو ان کو جزیہ واپس دے دو. اور کیوں دے دو واپس؟ اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ ہم نے جو ان سے جزیہ لیتے تھے وہ اس لیے لیتے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، لہذا اب اس وقت ہماری خود کی حالت بہت خستہ ہے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس وقت ان سے جتنا جزیہ لیا ہے وہ سب واپس کر دو. تو جب انہیں واپس کیا گیا جزیہ، ان کو لاکھوں کی رقم واپس دی گئی، تو عیسائی جو لوگ تھے ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خدا تمہیں واپس لائے. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ جو روم والے تھے، کیسر و کسریٰ والے تھے، وہ عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اور مسلمانوں نے ایسا کوئی ظلم ان کو نہیں دیا، ان پر نہیں کیا. اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مع اپنے لشکر کے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے ان تمام حالات کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان رومیوں کے ڈر سے ہمس چھوڑ کر چلے آئے ہیں تو آپ بہت غمگین ہوئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ فوج کے تمام افسران کا فیصلہ یہی تھا تب انہیں اطمینان ہوا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت تمام مسلمانوں کے اس رائے پر جمع کیا ہوگا. پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں مدد کے لیے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، لیکن فتح اور شکست فوج کی کمی یا زیادتی پر نہیں ہے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا. افسروں نے مختلف مشورے دیے، مشورے ہو رہے تھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قاصد خط لے کر پہنچا. تو خط کے مضمون تو یہ تھا کہ اردن کے ضلعوں میں عام بغاوت پھیل گئی ہے، رومیوں کی طرف رومی جو ہے ہر طرف سے آ گئے ہیں اور آ کر ہلچل مچا دی ہے، انہوں نے افراتفری پھیل گئی ہے، ہمس چھوڑ کر چلے آنے سے بہت نقصان ہوا ہے، ہمارا رعب اٹھ گیا ہے. تو اس خط کے جواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہم نے ہمس کو ڈر کر نہیں چھوڑا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جو جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور آپ وہیں ٹھہریں، ہم آ رہے ہیں. تو دوسرے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق روانہ ہو گئے. انہوں نے اردن کی حدود میں پہنچ کر یرموک کے مقام پر قیام کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے یہی ملے. یہ مقام جنگ کے لیے اس وجہ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد یہاں سے قریب تھی اور ان کی پشت پر دور تک عرب کا میدان تھا. اس سے اسلامی لشکر کو ایک تو فائدہ یہ تھا کہ جہاں تک چاہتے ہٹ سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی. ادھر رومیوں کی برآمد، ان کے ساز و سامان کی خبریں سن کر مسلمان پریشان ہو رہے تھے کہ وہ تو بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آخر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ لکھا کہ رومی خشکی اور سمندر سے ابل پڑے ہیں، حالانکہ ان کے جوش کا یہ عالم ہے کہ فوج جس
راستے سے گزرتی ہے، وہاں کے راہب اور جو پادری ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی عبادت خانوں سے قدم باہر نہیں نکالے تھے، یہ سب مل کر اپنی فوج کو جوش دلا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو انہوں نے تمام مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور نہایت پرجوش انداز میں پکار اٹھے، اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دے دیے، ہم بھی جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر دین پر نثار ہوتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کا جوش بے تحاشا بڑھ گیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ خود سپہ سالار بنے اور ہمیں ساتھ لے چلیں۔ صحابہ کرام نے اس رائے سے اختلاف کیا اور طے یہ پایا کہ امدادی فوجیں بھیج دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد سے پوچھا، دشمن کہاں تک آ گیا؟ اس نے جواب دیا، یرموک سے 3-4 منزل کا فاصلہ باقی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے اور فرمایا، افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے، اتنے کم وقت میں مدد کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک زوردار خط لکھا اور قاصد سے فرمایا، تم خود ایک ایک صف میں جا کر یہ خط سنانا۔ قاصد خط لے کر وہاں پہنچ گیا، اس نے ایک ایک صف میں جا کر خط سنایا۔ اسی روز حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بھی 1,000 مجاہدین کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے پرجوش انداز میں لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسلامی لشکر میں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ بڑے مرتبے کے اونچے صحابی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکر کے دائیں جانب، دائیں بازو پر سالار مقرر کر دیا اور حضرت قباش بن اشیم کو میسرہ پر یعنی کہ بائیں جانب اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج پر سالار مقرر کر دیا۔ آپ کے اپنے حصے میں جو فوج تھی اس کو چاروں حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک کو اپنے ماتحت رکھا، باقی 3 حصوں پر قیس بن حبیرہ اور بصرہ بن مسروق اور عمر بن طفیل کو مقرر فرمایا۔ یہ تینوں بہادر پورے عرب سے چنے ہوئے تھے اور عرب کے شاہ سوار بھی کہلاتے تھے۔ تو جب دوسری طرف رومی بھی جب ساز و سامان سے لیس ہو کر آگے بڑھے، ان کی تعداد 2 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ کل فوج کی جو صفیں تھی وہ 24 صفیں تھی۔ فوج سے آگے ان کے مذہبی پیشوا پادری وغیرہ ہاتھوں میں سلیبیں وغیرہ لے کر جوش دلا رہے تھے۔ آخر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی اور یرموک کا میدان گرم ہو گیا۔ رومی لشکر میں سے ایک بہادر اپنی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، اس کا نام بطریق تھا۔ آگے آتے ہی وہ لڑکاتا ہے، میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب تھا اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر سے کوئی آئے۔ اس کا ڈھیل ڈول بہت بڑا تھا اور پورا دیو نظر آتا تھا، جیسے بڑا بڑا قد ہو اور اچھی جسامت بھی اچھی ہو۔ اور اس کی للکار کے جواب میں قیس بن حبیرہ نے اپنے گھوڑا آگے بڑھایا۔ یہ اتنے زیادہ اس کی طرح نظر آنے والے تو نہیں تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے اس سے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنا چاہا، یعنی ان کے بجائے ان کو روک کر ان کی بجائے کسی اور کو بھیجنا چاہا۔ تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار پڑھے کہ پردہ نشین خواتین سے پوچھو، کیا میں لڑائی کے درمیان بہادری نہیں دکھاتا؟ تو یہ کہتے ہی وہ بطریق پر ٹوٹ پڑے۔ بطریق ہتھیار سنبھال ہی نہ سکا کہ انہوں نے وار کر دیا اور ان کی تلوار ان کے سر پر پڑی۔ جیسے ہی اس کے سر پر تلوار پڑی، تلوار خود جو سر پہ پہنی ہوتی ہے ٹوپی، اس کو کاٹتے ہوئے گردن تک اتر گئی۔ تو جو بطریق تھا وہ تڑپتا ہوا گھوڑے سے گرا اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ ابتدا اچھی ہوئی، اللہ نے چاہا تو اب فتح ہوگی۔ اب رومی باری باری اپنے لشکر سامنے لائے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں آگے بھیجی، لیکن ان سب نے باری باری شکست کھائی۔ اس روز اس سے زیادہ جنگ نہ چھڑ سکی۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی دونوں فوجوں نے ہاتھ روک لیا۔ تو جو رومی سپہ سالار تھا ربہان، اس نے رات کے وقت اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ مال و دولت دے کر انہیں ٹالا جائے۔ تو اس رائے سے سب نے اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن انہوں نے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ ہمارے سپہ سالار چاہتے ہیں آپ سے بات چیت کے لیے کسی افسر کو بھیجیں۔ اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے ٹھہرایا کہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں۔ قاصد کا نام جارج تھا۔ اس نے دیکھا تمام مسلمان تکبیر کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ انہیں نماز پڑھتے ہوئے
حیرت زدہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نماز ہو چکی تو حضرت عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 تلاوت کی کہ اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ کے شان میں سوائے پکی بات کے نہ کہو۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جنہیں اللہ نے مریم تک پہنچایا۔ تو جیسے ہی اس جارج کے سامنے ترجمہ کیا گیا آیت کا، تو وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہی اوصاف ہیں، اور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا بس اب میں اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس طرح رومی کہیں گے کہ مسلمانوں نے بدعہدی کی، ہمارے قاصد کو روک لیا، لہذا تم اس وقت تو چلے جاؤ، کل جب ہمارا قاصد وہاں سے آئے تو تم اس کے ساتھ چلے آنا۔ اس نے یہ بات مان لی۔ دوسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں کے لشکر میں پہنچے۔ رومیوں نے انہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کے زبردست انتظامات کر رکھے تھے۔ راستے کے دونوں طرف سواروں کی صفیں قائم تھی۔ وہ سوار سر سے لے کر پیر تک لوہے میں غرق تھے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ ذرا بھی ان سے مرعوب نہ ہوئے، ذرا بھی ان سے ڈرے نہیں، الٹا حقارت بڑی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے گزرتے چلے گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا ہوا جا رہا ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کے جو سردار تھے باہان کے خیمے کے پاس پہنچے، تو اس نے بہت احترام سے آپ کا استقبال کیا اور اپنے برابر بٹھایا۔ مترجم کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی، کیونکہ دونوں کی زبانیں ایک عربی تھی اور دوسری فارسی تھے، تو درمیان میں ایک مترجم رکھا گیا، اس کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، پھر کیسر کے بارے میں بولا، ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ ابھی وہ یہاں تک ہی کہہ پایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے، تمہارا بادشاہ ضرور ایسا ہوگا، لیکن ہم نے جس شخص کو اپنا سردار بنا رکھا ہے، اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بادشاہت کا خیال آ جائے تو ہم فوراً اسے معزول کر دیں گے۔ باہان نے ان کے خاموش ہونے پر بھی اپنی تقریر شروع کی۔ اے اہل عرب، تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے۔ ہمارا خیال تھا ہم اس سلوک کی وجہ سے پورا عرب ہمارا شکر گزار ہوگا، لیکن اس کے خلاف تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو۔ تم نہیں جانتے اس سے پہلے بھی کئی قوموں نے ایسا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ یعنی یہ اس کی تقریر تھی۔ تو ایسے وہ تقریر کرتا کرتا آخر میں اس نے اپنا جو ذہن تھا وہ بھی سامنے کر دیا کہ اگر تم یہاں سے چلے جانا منظور کر لو تو ہم تمہیں انعام کے طور پر سپہ سالار کو ہر سپہ سالار کو 10,000 دینار، اور افسروں کو 1,000 اور عام سپاہیوں کو 100 دینار دیں گے۔ حمان نے یہاں تک کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ باہان نے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بے شک تم دولت مند ہو، حکومت کے مالک ہو، تم نے اپنے ہمسایوں عرب عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن یہ تم نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارا اپنے دین کی اشاعت کا طریقہ تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عیسائی ہو گئے، اور جو آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش ہیں۔ ہم نہایت محتاج اور تنگ دست ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، قبائل آپس میں لڑ لڑ کر مر جاتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، انہیں پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں ایک پیغمبر بھیجا، وہ خود ہماری قوم میں سے تھے۔ ہم ہم میں سب سے زیادہ شریف بھی تھے، پاک باز بھی تھے، پاک دامن بھی تھے اور سخی بھی تھے۔ انہوں نے آ کر ہمیں توحید کا سبق دیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، وہ بالکل یکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو ان کو مان لے وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے، جو انکار کرے وہ جزیہ دینا قبول کرے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جو ان دونوں باتوں سے انکار کرے گا تو ہم اس سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ باہان نے یہ سن کر سر دہا بھری اور فوراً بولا کہ یہ کسی بھی قیمت پر جزیہ نہیں دیں گے۔ ہم تو جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اس طرح کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، چنانچہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے بولا، تم نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ان کا دعویٰ ہے کہ جب تم ان کی رعایا نہ بن جاؤ، جنگ نہیں مل سکتی، جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہیں ان کی غلامی منظور ہے؟ وہ سب کے سب پرجوش انداز میں بولے، ہم مر جائیں گے، ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری صبح رومی لشکر اس قدر سازوسامان کے ساتھ سامنے آیا کہ مسلمان حیران رہ گئے۔ اسلامی فوج کی تعداد صرف 36,000، جبکہ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کے 36 حصے کیے اور آگے پیچھے ان کی صفیں قائم کی۔ اس طرح ان کی 36 صفیں بن گئی۔ فوج کے قلب یعنی درمیان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور دائیں جانب پر حضرت عمر بن عاص اور بائیں جانب پر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور یزید بن ابی سفیان کو بھی بائیں جانب پر مقرر کر دیا۔ ان کے علاوہ ہر صف کا بھی ایک افسر علیحدہ سے بنا دیا۔ اس طرح 36 افسر مقرر کر دیے، اور یہ 36 افسر وہ افسر تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے، جو مانے ہوئے جنگجو اور بہادر تھے، جنگ کی اونچ نیچ کو خوب سمجھتے تھے۔ خطیب حضرات کو پرجوش تقریر کرنے پر معمور کر دیا۔ عمر بن ناصر رضی اللہ عنہ بھی خطیبوں میں سے شامل تھے۔ وہ یوں تقریر کر رہے تھے کہ دوستو، نگاہیں نیچی رکھو، برچیاں تان لو، اپنی جگہ پر جمے رہو، پھر جب دشمن حملہ آور ہو تو انہیں نزدیک آنے دو، جب وہ برچھیوں کی ضد پر آ جائیں تب ان پر حملہ کرو، شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو۔ تو اسلامی لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم تھی، لیکن ان میں چنے ہوئے حضرات تھے۔ ایسے بزرگ بھی خاص طور پر موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا۔ یہ بزرگ 1,000 کے قریب تھے۔ ان میں سے بھی 100 وہ بزرگ تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ بدری صحابہ کا تو پھر اپنا مقام تھا۔ عرب کے مشہور قبیلوں میں سے 10,000 سے زیادہ صرف از قبیلے کے تھے۔ اسی طرح قبیلہ حمیر کی ایک بڑی جماعت شامل تھی۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی آواز بہت دلکش تھی۔ وہ فوج کے آگے سورۃ الانفال پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس صورت میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی۔ دوسری طرف رومیوں کا جوش بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ 30,000 جنگجوؤں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی تھی تاکہ پیچھے ہٹنے یا بھاگنے کا خیال تک دل میں نہ آئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ 2 لاکھ کا بھرا ہوا لشکر ایک ساتھ آگے بڑھا۔ ہزارہ پادری تھے، ہاتھوں میں سلیبے لے کر آگے بڑھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ ساز و سامان دیکھ کر ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا کہ کتنا بڑا لشکر ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سن لیا، چنانچہ جھلا کر بولے کہ چپ رہو، عیسائی اتنی ہی فوج میں اور لے آئیں تو بھی پرواہ نہیں۔ غرض عیسائیوں نے نہایت پرجوش انداز میں حملہ کیا۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت مسلمانوں نے ان کی تیروں کو اپنی ڈھالوں پر روکتے رہ گئے، لیکن تیروں کی بارش اس قدر زبردست تھی، اس قدر تیز تھی کہ آخر میں اسلامی لشکر کے جو دائیں جانب والا تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ نہایت بے ترتیبی کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹے کہ عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ خواتین نے جب مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو غصہ آ گیا انہیں، خیموں سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی اور پکار کر کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے نزدیک آئے تو ہم تمہارے سر ان چوبوں سے توڑ دیں گے، میدان جہاد سے پیچھے ہٹتے ہو۔ تو ان کو یہ سب کچھ انہوں نے کیا ان کو غیرت دلانے کے لیے کہ مسلمان ڈر رہا ہے، مسلمانوں کو پیچھے سے عورتوں نے جب غیرت دلائی، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھ کر انہیں غیرت دلائی۔ ان خواتین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن حضرت جویریہ بھی تھی۔ تو ان حالات میں حضرت معاذ بن جبل گھوڑے سے کود پڑے، اور جو کہ ان کے سوار تھے، دائیں جانب والا جو لشکر تھا ان کے سپہ سالار مقرر ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں لی اور بولے میں تو اب پیدل لڑتا ہوں، کوئی اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو کر دے۔ ان کے بیٹے فوراً بولے ہاں میں اس کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر بہتر لڑتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے اس قدر بہادری سے لڑے، انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر باقی مسلمانوں نے بھی اپنے قدم روک لیے اور جم کر لڑنے لگ گئے۔ قبیلہ زبیدہ کے سردار حجاج اپنے 500 ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور ان عیسائیوں کے مقابلے میں دیوار بن گئے جو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ مہمینہ جو دائیں جانب والا لشکر تھا شروع سے ہی وہ ثابت قدم تھا۔ عیسائیوں نے بہت زور لگایا لیکن انہیں پیچھے نہ ہٹا سکا۔ وہ پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا۔
جنگ کی شدت کا حال یہ تھا کہ بازو اور سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا۔ تو اس قبیلے کے ایک سردار عمر بن طفیل تھے، وہ جنگ کرتے کرتے اور پکارتے جا رہے تھے کہ اے قبیلہ عز، دیکھنا تمہاری وجہ سے مسلمانوں پر کوئی آنچ نہیں آ پائے گی۔ تو 9 بڑے بڑے جو رومی سورمے تھے، جو جن کو جوان کہتے تھے، اور لشکر کے رومی لشکر کو ان کے اوپر فخر تھا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے، ان کے ہاتھوں مارے گئے، عمر بن طفیل کے ہاتھوں۔ پھر آخر میں خود بھی جام شہادت پا گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اس شدت کی جنگ کی کہ رومیوں کی صفیں درہم برہم کر دی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے کفار کی لشکروں میں شامل رہ کر مسلمانوں کے خلاف لڑ چکے تھے۔ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور پکارا، عیسائیوں، میں کسی زمانے میں مسلمانوں سے لڑتا رہا ہوں، آج تمہارے مقابلے میں بھلا کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اور یہ کہا اور اپنی فوج کی طرف رخ کر کے بولے، آؤ آج موت پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 مجاہدین نے موت پر ان سے بیعت کی اور ثابت قدمی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے، ان میں زرار بن عزد بھی شامل تھے۔ یہ بہت بڑے جنگجو اور بلا کے بہادر تھے، اسلامی جنگوں میں پہلے ہی بہت مار کے جیت چکے تھے۔ یہ حضرات اگرچہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے رومیوں کے ہزاروں آدمی کاٹ کر رکھ دیے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں دباتے چلے گئے، اور ادھر جو میمنہ، جو دائیں جانب والا لشکر تھا، اس جنگ کا حال یہ تھا کہ یہ جو جنگ کا حالت تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اسی طرح عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے، یہ سارا کا سارا دائیں جانب والا لشکر تھا، اور جو بائیں جانب پر مقرر تھے ابن قناطیر، میسرہ والے جو بائیں جانب والے تھے، انہوں نے ابن قناطیر پر حملہ کر دیا۔ رومی لشکر کے جو دائیں جانب کا سالار تھا ابن قناطیر، تو اسلامی لشکر میں زیادہ لوگ قبیلے لہم اور غسان کے تھے۔ یہ لوگ شام کے اطراف میں رہنے والے تھے، ایک مدت سے رومیوں کے ماتحت تھے، انہیں جزیہ دیتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رومیوں کا رعب ان کے دلوں پر طاری تھا، چنانچہ رومیوں کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو اس موقع پر اگر اسلامی فوج کے افسر بہادری نہ دکھاتے تو ان لوگوں کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی۔ تو رومی فوج دباؤ ڈالتے ہوئے عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر عورتیں باہر نکلی اور رومیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ خواتین کچھ اس طرح رومیوں کے مقابلے میں آئی کہ ان کے بڑھتے قدم رک گئے اور مسلمانوں کے اکھڑتے قدم جم گئے۔ اب ان کے خیموں کے پاس جنگ ہونے لگی۔ فوج اگرچہ بے ترتیب ہو گئی تھی، لیکن افسروں میں سے جو قباس بن اشیم تھے، سعید بن زید تھے، یزید بن ابی سفیان تھے، عمر بن العاص اور شہبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ سارے جم کر لڑے۔ قباس بن حشام کا یہ حال تھا کہ نیزے اور تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کوئی ہے جو اس شخص کا ہتھیار دے، جس نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ لوگ فوراً تلوار یا نیزہ انہیں پکڑا دیتے، وہ پھر شیر کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑتے۔ ابو الاور نے تو یہاں تک کیا کہ گھوڑے سے کود پڑے اور اپنے دستے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ گھٹنے ٹیک کھڑے رہے، رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جپٹے اور ایک افسر کو مار ڈالا۔ اسی طرح یزید بن سفیان، سب نے اپنے اپنے موقع پر رومیوں کو دھول چٹائی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کے درمیان پہاڑ کی طرح جمے کھڑے رہ گئے، لڑ رہے تھے، قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والے، اللہ کے ہمسائے بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس جس کے کان میں پڑتی وہ لڑائی کے میدان میں پوری طرح جم جاتا، اور اس طرح اکھڑی ہوئی اور بے ترتیب فوج پھر سے سنبھل گئی، اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھے اور رومیوں کی پیش قدمی کو روک دکھایا۔ عورتوں نے بھی اس موقع پر کمال کی بہادری دکھائی، وہ بھی رومیوں کے مقابلے پر ڈٹ گئی اور ان سے مسلمانوں کو بہت دھاڑس ملی، بہت طاقت ملی۔ عورتوں نے چلا چلا کر ان سے یہ الفاظ کہے، میدان سے قدم ہٹایا تو پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ اب تک جنگ
برابر کی جاری تھی، دونوں لشکر پوری طرح ڈٹے ہوئے تھے، بلکہ رومیوں کا جو پلہ تھا وہ قدرے بھاری تھا۔ ایسے میں اچانک حضرت قیس بن حبیرہ لشکر کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نے فوج کے ایک حصے پر افسر مقرر کر رکھا تھا۔ انہیں اس حصے کے لشکر کے پچھلی طرف رہنے کا حکم تھا۔ یہ اس موقع پر آگے آئے اور اس طرح رومیوں پر ٹوٹے کہ رومی سردار خود کو سنبھال نہ سکے۔ انہوں نے اپنے قدم جمانے کی پوری کوشش کر ڈالی، ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگایا، مگر قیس بن حبیرہ کے حملے سے ان کے اکھڑے قدم رک نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی جو صفیں تھی وہ درہم برہم ہوگی۔ ان کے ساتھ ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے قلب سے نکل کر حملہ کیا۔ رومی پیچھے ہٹتے چلے گئے، ان کی پشت پر ایک نالا تھا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اس نالے کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب جنگ اس نالے کے پاس ہونے لگی، رومیوں کی لاشیں اس میں گرنے لگی، اس قدر لاشیں گری کہ وہ نالا ان سے بھر گیا۔ ایسے میں ایک خاص واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، حباش بن قیس بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار کا وار کیا، ان کا پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا، انہیں پتہ تک نہ چلا کہ پاؤں کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب پتہ چلا تو میدان جنگ میں تلاش کرنے لگے کہ میرا پاؤں کہاں گیا ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر فخر کیا کرتے تھے کہ قیس بن حبیرہ کے حملے کے بعد رومیوں کے جو پاؤں اکھڑے تو پھر جم نہ سکے، بھاگتے چلے گئے، رہی صحیح کسر اس نالے نے پوری کر دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب رومی مارے گئے، بعض مورخین اس سے بھی زیادہ تعداد ذکر کرتے ہیں، اور مسلمان 3,000 کے قریب شہید ہوئے۔ روم کا بادشاہ جو شہر کیسر تھا اس وقت انطاکیہ میں تھا، اسے اپنے لشکر کی شکست کی خبر ملی تو اس نے اسی وقت وہاں سے چلنے کی ٹھانی اور چلتے وقت یہ کہا کہ الوداع اے شام، الوداع اے شام۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں مسلسل جاگ رہے تھے، سو نہیں سکے تھے۔ فتح کی خبر ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً سجدے میں گر گئے، اور واپسی پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یرموک سے واپس ہمس آ گئے، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کسرین کی طرف روانہ کیا۔ تو یہ جنگ یرموک کا مختصر سا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے فتح بیت المقدس کا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کی تھی۔ 583 ہجری میں فتح بیت المقدس ثانی پیش آئی، یہ بھی رجب کے مہینے کے اندر ہوئی تھی، اس لیے اس کا بھی رجب کے مہینے کے اندر ہی بیان ضروری ہے۔ بیت المقدس اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ 583 ہجری 1187 عیسوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں جو مسلمانوں کے قائد تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، اور اس دوران بے پناہ قتل و غارت کی گئی۔ کئی دہائیوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی۔ جنگ حطین میں عظیم فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے شہر کا محاصرہ کیا۔ چند دنوں کی مزاحمت کے بعد صلیبی کمانڈر جو تھا پالین بن ابلین، اس نے صلح کی درخواست کی اور آخر میں شہر بغیر خون ریزی کے صلح کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ عام شہری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا جو کردار تھا، جو اہم کردار تھا، وہ یہ تھا کہ وہ عام شہریوں کو قتل عام نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح عیسائیوں کو فدیہ دے کر شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ بہت سے غریب افراد کو بغیر فدیہ آزاد کر دیا گیا اور عیسائی مقدس مقامات محفوظ رہے۔ یہودیوں کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو عدل، رحم اور اعلیٰ اخلاق کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد، فتح بیت المقدس کے بعد، جو تیسری صلیبی جنگ ہوئی تھی اس کا آغاز باقاعدگی سے شروع ہوا۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کے اندر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی وفات بھی ہوئی 60 ہجری کے اندر۔ اسی طرح خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک، ان کی وفات اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ امام حسن بن یسار
البصری 110 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں انہوں نے وفات پائی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، ان کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، رجب کے مہینے کے اندر 150 ہجری میں۔ امام موسیٰ بن جعفر الکاظم 183 ہجری میں اسی مہینے میں وفات پائی۔ محمد محمود غزنوی کا جو ملتان پر حملہ تھا پہلا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، وہ بھی اسی مہینے میں انہوں نے کیا تھا ملتان پر پہلا حملہ۔ اشرف امام علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی وفات اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ کی وفات بھی اسی مہینے رجب کے مہینے میں ہوئی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور 1397 ہجری کے اندر 1977 میں۔ تو یہ مختصر سا حوالہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن حضرات نے کوئی سوال کرنا ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ابھی۔ تو ہم نے ماہ رجب کے اندر جو اسباق پڑھے ہیں ان کی دہرائی دیکھ لیں، ایک بار نظر ثانی کر لیں کیا کیا اسباق پڑھے ہیں۔ ماہ رجب کے اندر سب سے پہلے ہم نے رجب المرجب کی وجہ تسمیہ پڑھی کہ رجب المرجب کو رجب المرجب کہنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر رجب المرجب کے جو دیگر نام تھے وہ ہم نے پڑھے۔ اسی طرح رجب المرجب کی جو فضیلت تھی قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کو ذکر کیا، اور اسی طرح فضیلت کے متعلق جو دیگر روایات ہیں، موضوع روایات اور ضعیف روایات، من گھڑت روایات، ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا۔ اسی طرح ماہ رجب المرجب کے متعلق جو روزے اور بہت سارے ایسے اعمال جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، عوام الناس نے خود گھڑ کر لوگوں کے اندر بیان کر دیے، ان کا ذکر کیا۔ پھر رجب کے اندر جو مشرکین کی طرف سے چلتا آ رہا ہے ایک عطیرہ، اس عطیرہ کا کیا حکم ہے اور کون سا عطیرہ حلال ہے کون سا حرام ہے اس کو ذکر کر دیا۔ اسی طرح رجب المرجب اور اس کے اندر جو کنڈے کا رواج عام چل پڑا ہے، کنڈوں کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کس طور پر یہ رسم رکھی گئی ہے، اس کی بھی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے بتا دی ہے، ذکر کر دی ہے۔ اسی طرح ماہ رجب اور واقع معراج کی جو تاریخیں ہیں، تاریخ کے اندر جو اختلاف ہے مورخین کا وہ ذکر کیا، اور جو معراج کی تاریخ کے اندر محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ محفلیں منعقد کرنا یا پھر چراغاہ کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کب کس طریقے سے عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر جو سریہ نقلہ تھا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک تھا جو رجب کے اندر واقع ہوا، اور رجب المرجب کے اندر ہی فتح دمشق ہوئی تھی، دمشق کی فتح بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح فتح بیت المقدس تھی، فتح بیت المقدس ثانی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ذریعے۔ اور جو باقی واقعات تھے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات، سید عبد القادر شاہ دہلوی رحمہ اللہ کی وفات وغیرہ۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔